اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کفایت علی رضی، اور آج ہم گفتگو کریں گے کہ معاشرے میں کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض اوقات ہم تذبذب کو شکار رہتے ہیں۔ سارے عوامل تو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، فقط ایک جو فیکٹر ہے یا ایک پہلو ہے وہ میں ڈسکس کروں۔ یوں تو بے شمار ہیں کہ ہماری راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ کون سی ہیں اور کس طرح سے ہیں، جن میں سے میں ایک ڈسکس کرنا ضروری سمجھوں گا۔ دراصل معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ مثبت اثرات رکھتی ہیں، ایسے پہلو ہیں جو کہ مثبت ہیں، اور مثبت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے پہلو بھی ہیں کہ جو منفی ہیں۔ تو اس کے دوران جو ہمیں آگے بڑھنے میں، ترقی کرنے میں، یا کسی چیز کے بارے میں واضح ہونے میں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ پریشانی کا باعث چیز ہوتی ہے نا، وہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں، ان چیزوں میں انوالو ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے متعلقہ نہیں ہیں۔ اصل میں ہم اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے آگاہ نہیں ہوتے کہ کس جگہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے اور معاشرے میں ہم نے اپنا کردار کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ دراصل اگر لوگ اگر اس طرف غور و فکر کریں کہ ہماری ایکسپرٹیز کیا ہیں، ہمارے سکلز کیا ہیں، تو ہم کافی حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً جو ایک بہت ہی ضروری شے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے آگاہ ہونا ہوگا کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں۔ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ جو ہمارے ہاں چیز رائج ہو چکی ہے وہ شاید یہ ہے کہ اگر میرے پاس مستری ہونے کا سکل ہے، اگر میرے پاس درزی ہونے کا سکل ہے، اگر میرے پاس فزکس پڑھانے کا سکل ہے، اگر میرے پاس اسلامیات یا کیمسٹری پڑھانے کا سکل ہے، تو میں اپنے شعبے سے ہٹ کر دوسرے کے شعبے میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت مشہور مثال ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان۔ ہم وہ نیم حکیم بنے ہوئے ہیں کہ جو اپنے شعبے سے ہٹ کر دوسرے کے شعبہ جات میں بلا وجہ کا عمل دخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ آپ کو کبھی بھی سکلفل نہیں ہونے دیتا۔ ہم کو بھی کبھی وہ سکلفل نہیں ہونے دیتا۔ اگر آپ کو مستری کا کام سونپ دیا گیا ہے تو آپ کو غور و فکر جو کرنی ہے وہ اس متعلق کرنی ہے کہ میں اگر دیوار تعمیر کر رہا ہوں تو کون سے فیکٹر اس میں شامل کیے جائیں، کون سے چیزیں اس میں شامل کیے جائیں، کون سا ڈیزائن اس میں شامل کیا جائے، کون سا فارمولا اس میں شامل کیا جائے کہ جو اس دیوار کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا کرے۔ مگر ہم اپنی سکل میں، اپنے شعبہ میں، اپنی فیلڈ میں غور و فکر کرنے کی بجائے دوسرے کے معاملات میں غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، اور یوں کبھی بھی ہم اس درجے پر آ کر ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک ہنرمند ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی ہم اپنے سکل میں سکلفل نہیں ہو پاتے، اپنے ہنر میں ہم ہنرمند نہیں ہو پاتے۔ اگر ایک بندہ درزی ہے تو اس کو خواہ مخواہ کی ایک حجام بننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو ضرورت ہے کہ وہ اس چیز کے لیے تگ کرے کہ میں کسی کے بال بناؤں۔ یہ آپ پر لازم نہیں ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ اور
آپ کو جہاں تک غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر آپ اس ڈائریکشن میں غور و فکر کریں کہ جس ڈائریکشن کے لیے آپ کو ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، تو کہیں بہتر ہوگی اس سے کہ جی آپ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کریں، دوسروں کے سکلز کو پرکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمیں بحیثیت قوم، بحیثیت ذمہ دار شہری آگے بڑھنے کی لگن ہے، تو سب سے پہلی چیز ہم کو یہ اختیار کرنا ہوگی کہ ہم جس سکل میں ہیں، جس فیلڈ میں ہیں، جس شعبہ میں کام کر رہے ہیں، اس شعبہ زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ کوئی شعبہ بھی حقیر نہیں ہے، کوئی شعبہ بھی برا نہیں ہے اگر آپ اس میں سکلفل ہو جاتے ہیں تو۔ ورنہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جو قابل لوگ تھے مگر انہوں نے اپنی قابلیت کو پہچاننے کی بجائے اپنے آپ کو خواہ مخواہ کی بلا وجہ کی کچھ ایسی کیفیات میں مبتلا کیا کہ جو غیر ضروری تھیں، اور وہ ناکام ہوئے۔ اگر ہم ایک ذمہ دار شہری ہیں، اگر ہم اس چیز کا ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ وی آر رسپانسبل سٹیزن، تو ہم کو اپنی فیلڈ میں بہترین طریقے سے کام انجام دینا ہوگا، بہترین طریقے سے ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی۔ اور اگر ہم میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں، اگر ہم میڈیسن کے ڈاکٹر ہیں، تو میڈیسن ڈاکٹر ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری یہ نہیں کہ ہم سرجری پر لوگوں کے کاموں میں دخل اندازی کریں، ایک سرجن کو یہ مشورے دیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ نہیں، میری ذمہ داری میڈیسن کی ہے، میں میڈیسن پہ کام کروں گا۔ اگر میری ذمہ داری ایک فزکس پڑھانے والے ٹیچر کی ہے، اگر میری ذمہ داری ایک کیمسٹری پڑھانے والے ٹیچر کی ہے، اگر میری ذمہ داری معاشرے میں کچھ بھی ہے، جو بھی ہے وہ میں نے متعین کی ہے یا کسی اور نے، لیکن اب وہ مجھ پر لاگو ہو چکی ہے اور اس پر مجھ کو کام کرنا ہے اور مسلسل کرنا ہے، تو ہمیں اپنی ہی فیلڈ میں رہ کر غور و فکر کر کے آگے بڑھنا ہوگا، نہ کہ دوسروں کی فیلڈ میں خواہ مخواہ کی انٹرفیرنس کر کے، ان میں خلل پیدا کر کے، ان میں مداخلت کر کے کبھی نہیں ہم آگے بڑھ سکتے۔ آپ کو اپنے فن کا مولا ہونا چاہیے، نہ کہ اوروں کے فن کا۔ اگر ہم ترقی کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا سٹیپ یہی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریاں جو ہم نے اپنے سر پر مول لے رکھی ہیں ان میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، ان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، نہ کہ دوسروں کی ذمہ داریوں کی فکر ہمیں کریں۔ نہ ہمیں وہ ذمہ داریوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اوروں کے ذمے ہیں۔ ہر ایک کو اپنی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کی طرف جانا ہوگا۔ ہمیں اپنے ہنر کو بہترین کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ کسی کے ہنر کا سوال جواب آپ سے نہیں ہونے والا، وہ اس کا ہنر ہے، وہ اسی کی ذمہ داری ہے، وہی اس کا جواب دہ ہے۔ آپ جس کے جواب دہ ہیں، آپ وہ ذمہ داری پوری کیجئے، آپ اسی ذمہ داریوں پر پورا اتریے، اور اسی کا سوال آپ سے ہوگا جو آپ پر عائد کی گئی ہے یا آپ نے اپنے اوپر خود عائد کر رکھی ہے۔ تو ایک چھوٹا سا میری طرف سے یہ وہ رائے تھی کہ جو میری اپنی ہے، جو پرسیپشن میں رکھتا ہوں، اٹ مائٹ بی رانگ، اٹ مائٹ بی رائٹ۔ اس میں آپ اگر اپنا کچھ رائے دینا چاہیں
اس پر تنقیدی حوالے سے، اس پر تعمیری حوالے سے، اس میں تعریفی حوالے سے آپ کمنٹ سیکشن میں آ کر مکمل طور پر حق رکھتے ہیں کہ آپ اپنا خیال وہاں پر ظاہر کریں۔ بہت شکریہ۔